ناظرین کرام، اب اگر ہم کہنا چاہیں کہ وہ آدمی، وہ مرد، تو مرد کی عربی کیا ہے؟ رجلن، کوئی مرد. اور اگر کہنا ہو وہ مرد تو اشارہ بعید، دور کے اشارے. اور اس میں رجلن ہے مذکر تو مذکر کا اشارہ مؤنث کے چھوڑ دیں گے. اور رجلن ہے واحد تو واحد کا اشارہ کون سا بنتا ہے؟ ذالک. اب رجلن حالت رفع میں ہے، ذالک حالت رفع نصب جر، تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے. اور اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو برابر کرنے کے لیے مشار الیہ کو معرفہ، کیسے؟ الف لام لگا کے. تو یہ بن جائے گا الرجل، الف لام آیا تو تنوین غائب، تو یہ بن جائے گا ذالک الرجل، وہ آدمی. اور یہ ہے حالت رفع میں رجلو. جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو بنے گا ذالک الرجل، اور حالت جر میں ذالک الرجل. اور اگر کہنا ہو وہ دونوں مرد، وہ دونوں آدمی، رجلن سے مثنیٰ کیا بنتا ہے؟ رجلانی. رجلانی کا معنی ہے دو مرد، کوئی دو مرد. رجلن سے مثنیٰ ہوا تو اشارہ بھی مثنیٰ میں. اور ذالکا سے مثنیٰ کا اشارہ کیا ہے؟ زانی کا. تو یہ بن جائے گا ذالک الرجلانی، وہ دونوں مرد. اور یہ حالت رفع میں ہوں گے. اور جب ان کو حالت نصب یا جر میں لے جانا ہوگا تو بن جائے گا ذینک الرجلین. الف کو بدل دیا یا ساکن میں تو بنے گا ذینک الرجلین. اور جب کہنا ہو کہ وہ سب مرد تو رجلن سے جمع ہے رجالن، اور وہ سب مرد اشارہ بعید میں، مذکر میں اور جمع میں کون سا اشارہ آئے گا؟ اولئک. اور مشار الیہ کو معرفہ کریں گے الف لام لگا کے تو یہ بن جائے گا اولئک الرجال. اور یہ ہوگا حالت رفع میں. جب حالت نصب میں جائے گا تو رجالو سے بن جائے گا رجالا. اور حالت جر میں ہوگا اولئک الرجالی. اور ناظرین، اگر کہنا ہو کہ وہ عورت تو عورت کو کہتے ہیں امرأتن، کوئی عورت. اور اگر کہنا ہو وہ عورت تو ہم اشارہ بعید میں جائیں گے اور مؤنث میں جائیں گے. اور مؤنث کے اشارے ہمارے پاس ہیں تلکا، تانیکا اور اولئک. تو امرأتن واحد ہے تو واحد کا اشارہ کون سا ہے؟ تلکا. اور مشار الیہ کو معرفہ کیا تو بن جائے گا تلک الامرأۃ، وہ عورت. حالت رفع میں. حالت نصب میں ہوگا تو بنے گا تلک الامرأۃ، اور حالت جر میں تلک الامرأتی. اور اسی سے مثنیٰ میں جائیں گے تو امرأتن سے بنے گا امرأتانی، دو عورتیں. اور تلکا سے مثنیٰ بنے گا تانیکا. تو اگر کہنا ہو کہ وہ دونوں عورتیں تو بنے گا تانیک الامرأتانی، حالت رفع. اور حالت نصب میں ہو جائے گا تینیک الامرأتین، الف کو بدل دیا یا ساکن میں. یہ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی. اور امرأتن سے جمع بنتی ہے نساءن، یہ جمع مکسر ہے. نساءن کا معنی ہے عورتیں. قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام بھی ہے سورہ النساء. کہنا ہو کہ وہ سب عورتیں تو وہ اشارہ بعید میں جائیں گے، قریب کو چھوڑ دیں گے. پھر عورتیں مؤنث ہیں تو مؤنث کے اشاروں میں آئیں گے، مذکر کے چھوڑ دیں گے. اور مؤنث میں نساءن جمع ہے تو جمع کے اشاروں میں آئیں گے، واحد اور مثنیٰ چھوڑ دیں گے. تو اشارہ ہمارے پاس کون سا آئے گا؟ اولئک. اور اشارہ چونکہ معرفہ ہے تو مشار الیہ کو معرفہ کی الف لام لگا کے تو یہ بنے گا اولئک النساء.
وہ سب عورتیں، اور اولئک النساء حالت نصب اور اولئک النسائی حالت جر۔ ناظرین، کتاب ان کا معنی ہے کوئی کتاب، اور اگر کہنا ہو وہ کتاب تو ہم اشارہ بعید میں جائیں گے، وہ بعید۔ پھر کتاب ان جنس کے لحاظ سے کیا ہے؟ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ مؤنث ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں، جو جانداروں میں پائے جاتے ہیں، تو کتاب بے جان ہے، اس لیے ہم نے جانداروں کو چھوڑ دیا۔ بے جان میں آئے تو مؤنث کون سے ہیں؟ مؤنث قیاسی نمبر 1 وہ جن کے آخر میں تنوین والا گول تا ہو، تنوین والا گول تا ہو، یا الف ممدودہ ہو، یا الف مقصورہ ہو، تو یہ ان میں سے نہیں ہے۔ پھر مؤنث سمائی، ہوا کے نام، آگ کے نام، جسم کے جوڑے اعضاء کے نام، شہروں، ملکوں، قوموں اور قبیلوں کے نام، تو کتاب ان میں کہیں شامل نہیں۔ اور پھر متفرق اسم، سماء، شمس، نفس، عصن لاٹھی، حرب جنگ، سبیل راستہ، ارض زمین، دار ٹھکانہ، بئر کنواں، دلو ڈول، کاس گلاس یا پیالہ، خمر شراب، اور رو یا خواب، تو کتاب ان میں سے کسی میں شامل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربی میں لفظ کتاب مؤنث نہیں، تو پھر کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو پھر ہم اشارہ مذکر میں آئیں گے۔ بعید میں مذکر کے اشارے کون کون سے ہیں؟ ذالک، ذانک اور اولئک۔ اب کتاب واحد ہے تو اشارہ بھی واحد آئے گا، اور کون سا اشارہ ہوگا؟ ذالک۔ اور اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو بھی معرفہ کریں گے، اور تنوین ختم، الف لام آئے گا تو تنوین ختم، اور یہ بن جائے گا ذالک الکتاب، وہ کتاب یا وہی کتاب۔ تو یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو پہلی ہی آیت ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ ہے ذالک الکتاب، مرکب اشاری ہے، وہ کتاب۔ ناظرین، عربی زبان میں حدیث ان کا معنی ہوتا ہے بات، کوئی کہی ہوئی بات، اور اگر کہنا ہو کہ یہ بات تو یہ اشارہ قریب ہے تو ہم بعید کے اشارے چھوڑ دیں گے، قریب میں آئیں گے۔ اور پھر حدیث یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اردو میں ہم حدیث کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بڑی پیاری حدیث ہے مؤنث کے طور پہ، لیکن عربی میں یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے کتابن کی طرح، کیونکہ نہ تو یہ مؤنث قیاسی میں شامل ہے اور نہ ہی مؤنث سمائی میں، تو حدیث مذکر ہے۔ اور پھر واحد ہے تو واحد مذکر کا اشارہ قریب میں کون سا ہے؟ ھذا۔ اور اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو بھی معرفہ کیا، الف لام لگایا اور تنوین ختم، تو یہ بن جائے گا ھذا الحدیث، کا مطلب ہے یہ بات، اور یہ حالت رفع میں ہے، ھذا الحدیث حالت رفع، اور اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ ھذا الحدیث زبر کے ساتھ، اور اس سے حالت جر کیا ہوگی؟ ھذا الحدیثی۔ ھذا تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھے گا۔ ناظرین کرام، بلد امین، یہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ بلد کا معنی ہے شہر، علاقہ، امین ان کا معنی ہے امن والا، ایک امن والا شہر۔ بلد امین مرکب توصیفی، اس میں بلد موصوف ہے شہر، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے کیسا؟ امن والا۔ اور مرکب توصیفی کا قاعدہ کہ صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق، بلد
مذکر ہے، امین بھی مذکر، بلد واحد ہے، امین بھی واحد، بلد نکرہ ہے الف لام کے بغیر اور امین بھی نکرہ ہے، اور بلد حالت رفع میں ہے تو امین بھی حالت رفع میں پیش کے ساتھ۔ بلد امین کا معنی ہے کوئی امن والا شہر، اور اگر کہنا ہو یہ امن والا شہر، یہ اشارہ کر کے خاص کر دیا، اور اشارہ کون سا ہے؟ قریب کا، اشارہ قریب میں بلد مذکر ہے، یہ مؤنث میں شامل نہیں، تو قریب میں اشارہ مذکر میں آئیں گے، اور بلد واحد ہے تو اشارہ بھی واحد، اور واحد کا اشارہ کیا ہے؟ ھذا، اور چونکہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں تو مرکب اشاری میں مشار الیہ کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا، الف لام لگا کے البلد، اور جب موصوف معرفہ ہوا تو اس کی صفت بھی معرفہ، الامین، پہلے تھا بلد امین، اب جب البلد ہوا تو پھر صفت بھی الامین، یہ بنا ھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، یہ حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، ھذا مبنی ہے، تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھے گا، اور حالت نصب میں لے جانا ہوگا تو بنے گا ھذا البلد الامین، اور اگر حالت جر میں لے جانا ہوگا تو بنے گا ھذا البلد الامین، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، وہ یہ والا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، وھذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، اور اس سے مراد کون سا شہر لیا گیا؟ مکہ المکرمہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، اس امن والے شہر کی قسم، یہ مرکب اشاری ہے۔ ساحر کا مطلب ہے جادوگر، اور اگر کہنا ہو دو جادوگر تو ساحر سے مثنیٰ بنے گا ساحرانی، اور اگر کہنا ہو کہ یہ دونوں جادوگر، یہ دونوں، تو اشارہ قریب میں یہ، پھر ساحر مذکر ہے تو مذکر میں مذکر کے اشارے کون سے؟ ھذا، ھذانی اور ھؤلائی، اور یہ مثنیٰ ہے ساحرانی تو ھذا سے مثنیٰ کیا ہے؟ ھذانی، اور مشار الیہ کو معرفہ تو الساحرانی، ھذان الساحرانی، یہ دونوں جادوگر، یہ حالت رفع میں آنی کے ساتھ، اور اگر اس کو حالت نصب یا جر میں لے جانا ہوگا تو ساحرانی سے الف کو بدل دیں گے یا ساکن میں، اور پھر اشارہ کو بھی ھذانی سے بنے گا ھذینی، کیونکہ مثنیٰ کے اشارے حالت نصب اور جر میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ھذین الساحرین۔ اب ناظرین، ایک ہے رسول، اسم ہے رسول کا مطلب ہے پیغام لے جانے والا، میسنجر، اس کی جمع ہے رسول کا مطلب ہے کچھ رسول، اور اگر کہنا ہو کہ وہ رسول تو وہ اشارہ بعید میں جائیں گے، اور بعید میں رسول مذکر ہے تو مذکر میں جائیں گے، یعنی ذالکا، ذانکا اور اولئکا، اور یہ چونکہ یہ رسول جمع ہے تو ذالکا سے جمع کیا ہے؟ اولئکا، اور معرفہ کیا تو بنا اولئکا الرسل، لیکن قرآن مجید میں ہے تلک الرسل، اب تلک کا جو اشارہ ہے وہ واحد ہے اور مؤنث کا اشارہ ہے، مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلک، تو یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی میں ایک قاعدہ بیان کیا تھا، غیر عاقل کی جمع مکسر جو ہے
عرب اسے واحد مؤنث کا سٹیٹس دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ واحد مؤنث کا سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ بالکل اسی قاعدے کے مطابق اگر مشار الیہ بھی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کے لیے اشارہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث۔ لیکن ایک مزید قاعدہ کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے تو واضح قاعدہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ اشارہ واحد مؤنث کا لانا ہے، لیکن اگر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کے پاس چوائس ہے، دونوں طرح سے لگا سکتے ہیں، چاہیں تو اس کے ساتھ جمع کا اشارہ لائیں مذکر کا، اور چاہیں تو واحد مؤنث کا، اور قرآن مجید میں یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ تلک الرسل اصل میں جمع کا ہونا تھا، اولئک، لیکن دونوں طرح سے ممکن ہے۔ تلک الرسل بھی کیوں؟ کیونکہ جمع مکسر ہے لیکن عاقل کی، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف لکھا ہو اولئک الرسل اور ایک طرف لکھا ہو تلک الرسل، تو ان میں سے زیادہ خوبصورت کون سا ہے؟ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ کسی بھی زبان کا سب سے بڑا قاعدہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کی روانی، اور جہاں پہ زبان کی خوبصورتی یا اس کی روانی ڈسٹرب ہو رہی ہو وہاں سب قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، اولئک الرسل کی جگہ پہ کیا ہوا؟ تلک الرسل، وہ رسول۔ اور ناظرین کرام، یہ مرکب اشاری قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوا ہے لیکن بڑے خوبصورت انداز میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارا مرکب اشاری کا ٹاپک آج یہاں پہ مکمل ہوا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔